تو اس لیے نبی کو جسم مثالی نہیں رہتا، بلکہ یہی جسم میں نبی کو ادھر حیات ملتی ہے. تو اس لیے حیات النبی کے یہ معنی کہ نبی کو ہم کو جیسا جسم بدل رہا ہے ہمارا، نبی کا جسم وہاں نہیں بدلتا. عبداللہ بن باز سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے. ہم بھی ان کی ایک دو محفلوں میں بیٹھے تو مکمل ان کو احادیث یاد تھی، زبانی پوری کی پوری ہوئی. سلسلے سے روایت کو عن فلان عن فلان عن فلان پورے روایتوں کے ساتھ وہ حدیث بیان کرتے تھے. تو عبداللہ بن باز سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ حیات النبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کتابیں بھی موجود ہیں ان کی. تو انہوں نے کہا نحن نؤمن بحیات الشہداء فکیف لا نؤمن بحیات الانبیاء. ہم شہداء کی حیات کے قائل اور مومن ہے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. شہداء کی حیات کی اللہ نے ان کو مردے مت کہو بولا، بلا حیاء کہا ان کو زندہ ہے. تو فکیف لا نؤمن، پھر ہم نبی کی حیات پہ کیسا ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ دیکھیے آپ، عبداللہ بن باز کا یہ قول اس لیے نقل کیا گیا کہ بہت سارے ہمارے لوگ انتہائی یعنی یا تو مطالعہ نہیں ہے یا مدن کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ وہ لوگوں کے حیات النبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. بہت سارے لوگ آج کل جو بازاری قسم کے وائز ہیں، جو من میں آیا باتیں بول رہے ہیں. بولے وہ حیات النبی کو نہیں مانتے. کون نہیں مانتا؟ کون ہے وہ؟ حیات النبی کو ہمارے جو اہل سنت کے 5 طبقات ہیں ان میں سے کون نہیں مانتا؟ انہوں تو یہ بول رہے ہیں. تو یہ شہداء کی حیات کے بارے میں بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے. یہ تو شہداء کی ترقی کا یہ معاملہ ہے. اور جہاں تک حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک معاملہ ہے، قرآن اور احادیث میں ان کی تعریف، ان کے فضائل ہے قرآن و حدیث میں. صحابہ کی جہاں جہاں تعریفات ہے ان میں شامل ہیں وہ لوگ. اہل بیت کے جہاں الفاظ ہیں ان میں وہ شامل ہے. پھر ہر ایک کی الگ الگ فضائل احادیث میں الگ آئے ہیں، صحیح احادیث میں ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں. حضرت علی کے فضائل، حضرت حسن کے، حسین کے، یہ میرے 2 بیٹے نوجوانان جنت کے سردار ہیں، سیدہ شبابی اہل جنتی. حضرت فاطمہ کے بارے میں ہے کہ امہات المومنین کے بعد جتنی عورتیں ہیں ان کی یہ جنت کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل جنتی. یہ موجود ہے اس میں. اور پھر یہ کہ حضرت حسن کے بارے میں یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں، دیکھیے 2 جماعتوں میں مسلمانوں کی صلح کرائے گا. پہلے سے حدیث میں پیشین گوئی ہے. اور پھر یہ کہ حضرت حسین کی شہادت، حضور کو خواب پڑے اس کے بارے میں سیدھے سیدھے کہ آپ کی شہادت ایسی ہوگی، یہ بھی احادیث میں موجود ہے.
تو اس لیے ان اہل بیت کی حقانیت اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور الحمدللہ امت کا کوئی طبقہ اس کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے اس کے خلاف؟ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اخبار میں تک لکھ دیا کہ کوئی یہ کہتا ہے امت کے طبقوں میں سے کہ حضرت حسین جو ہے دنیا کے لیے لڑے۔ کوئی کہتا ہے کیا ایسا مسلمانوں میں سے؟ میرے علم میں تو نہیں کوئی ایسا کہتا ہے کہ حضرت حسین جو نکلے نعوذ باللہ وہ دنیا کے لیے نکلے، اور وہ یہ کہ وہ کوئی دنیا داری تھی۔ ایسا کون بولتا ہے؟ کوئی بولے کیا ظاہر صاحب؟ کوئی بولے کیا ایسا؟ خود کو سیدنا حسین پہ فدا ثابت کرنے کے لیے ایسی الزامات لگا کیا بولے؟ مطلب ہم حسین کے صحیح چاہنے والے ہمیں، آپ لوگ تو نہیں جانتے کہ مقام سے بات ہوتی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے ایسے الزامات کون کوئی لگائے؟ اہل تشیع حضرات کی کارنامے۔ اہل تشیع تو خیر کو تو شمار کچھ نہیں، مگر اہل سنت کی جو طبقات ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسا بولتا ہے کہ حضرت حسین کی لڑائی دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی؟ ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ سیاسی لڑائی سیاسی ہے، کیا بولے؟ سیاسی تھی اور آج کل سیٹ کے لیے اقتدار کے لیے ان کے کیا الفاظ ہیں، کیا انہوں نے کس تناظر میں بات کہی انہوں نے، سمجھے نہیں، وہ پورا دیکھنا پڑے گا۔ اور سیاسی کی معنی یہ کہ اسلام کی کیا تعریف ہے؟ دین و دولہ۔ نامعقول امیر کی اطاعت نہیں کرنا اس پہ ہوا ہو، نامعقول کی امیر کی اطاعت نہیں کرنا اس پہ ہوا یہ ہاں جدل و جلال جو ہوا، ایک نامعقول انسان تھا اس کی اطاعت نہیں کرنا اس پہ چڑھا ہوا میرے خیال سے۔ اس میں یہ ہوا کہ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا صاف طور پہ، گرچہ کی اشارے دے دیے۔ نماز کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی زندگی میں آگے بڑھایا اور کئی موقع پہ اشارے دیے، امیر الحاج بنایا، اور ایسے کئی اشارے حضور نے دیے، لیکن صریح طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں نے مل کے، مہاجرین اور انصار نے مل کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلمانوں کا ملنا، اتفاق کرنا مہاجرین اور انصار کا اجماع امت ہو گیا۔ اور اجماع امت بھی شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، قاعدہ ہے۔ ہمارے مآخذ جو شریعت کے ہیں وہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، قیاس، اجماع امت۔ تو گویا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اجماع امت سے بھی ثابت ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت مشورے سے، صحابہ سے رائے لے کے مشورے سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور لوگوں سے اس کی تصدیق لی۔ تو انہوں نے کوئی اپنے گھر میں سے کسی کو نہیں بٹھایا۔ 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیوری قائم کی، شورائیت، ڈیموکریٹک سسٹم۔ دیکھو یہ 6 آدمی میرے نزدیک قابل ہے، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرو۔ دیکھیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہی ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے مہاجرین انصار صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کے خلیفہ مقرر کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب شروع ہو گئی
تو چاہیے تھا کہ حضرت معاویہ جو پہلے ہی سے گورنر تھے ایک علاقے کے، پہلے حضرت علی کو خلیفہ مان لیتے، اس کے بعد خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کرتے. تو انہوں نے ان کی خلافت کو مانے بغیر خون عثمان کا مطالبہ شروع کر دیا، اور ایسا شوری اور ہنگامے کا زمانہ تھا کہ حضرت علی خود کو خود ان پہ کنٹرول حاصل نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ان پہ کنٹرول تو ہو دو پہلے. جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ بڑھ چڑھ کے آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اب غصے پیٹے ہوئے تھے وہ، اب ان پہ کنٹرول کی آپ کوشش کر رہے تھے. تو نتیجتاً ادھر حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر ایک طرف خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ کی خلافت کے اوپر کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ جنگ جمل اونٹ والا معاملہ تھا، اس میں آخرکار ان کو شکست ہو گئی اور وہ جنگ ختم ہو گئی. 13,000 آدمی اس میں گئے، اور ہوا یہ کہ دونوں میں معاہدہ ہوا. حضرت علی، طلحہ اور زبیر بیٹھ کے معاہدہ طے ہو گیا کہ جنگ نہیں ہونا ہے، اور ہم آپس میں مل بیٹھ کے مسائل حل کریں گے. ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر منافقین نے سوچا کہ ارے یہ تو ختم ہو رہا، حملہ کر دیا. اب وہ ادھر سے فوج سمجھ رہی کہ ارے ادھر یہ معاہدے کی بات کر رہے ہیں، ادھر سے حملہ کر رہے ہیں. انہوں نے حملہ کر دیا. یہاں کیمپ میں بیٹھ کے بات سمجھوتے کی ہو رہی ہے، طے ہو گیا، اور ادھر سے انہوں نے منافقین نے دیکھا کہ اپنی کوشش تو ناکام ہو رہی ہے، ان کا مقصد تو لڑانا تھا نا. انہوں نے بولے یہ تو ختم ہو رہا، یہ تو مل رہے، حملہ کر دیا. ادھر سے کون حملہ کرے؟ حضرت عائشہ کی طرف کی جو فوج تھی انہوں نے حملہ کر دیا. وہ منافقین